بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ ایک دفعہ علامہ اقبال ایک محفل میں شریک تھے۔ وہاں پر موجود شریر نوجوان ان کے شہرت سے جلتے تھے۔ انہوں نے منصوبہ بنایا کہ کچھ ایسا کیا جائے کہ بھری محفل میں علامہ اقبال کی سبکی ہو جائے۔ لہٰذا انہوں نے ایک مصرعہ سوچا۔ وہ مصرعہ یہ تھا: مچھلیاں دشت میں پیدا ہوں، ہرن پانی میں۔ مصرعہ مکمل طور پر اکیلا تھا۔ نوجوانوں کا خیال تھا کہ اس کا دوسرا مصرعہ نہیں بنایا جا سکتا اور علامہ اقبال کی شعر گوئی کی پول سب کے سامنے کھل جائے گی۔ علامہ اقبال نے پہلے تو معذرت کی کہ میں طرحیں لگانے میں دلچسپی نہیں رکھتا، لہٰذا مجھے معاف رکھیں۔ نوجوان سمجھنے لگے کہ علامہ اقبال راہ فرار اختیار کر رہے ہیں، سو ان کا مطالبہ زور پکڑا۔ جب اصرار زیادہ ہوا تو علامہ اقبال نے صرف چند ساتوں کے لیے سر کو جھکایا اور مصرعے پر لافانی طرح لگا کر یوں مکمل کیا: اشک سے دشت بری، آہ سے سوکھیں دریا، مچھلیاں دشت میں پیدا ہوں، ہرن پانی میں۔ یہ شعر سن کر لڑکوں سمیت حاضرین لاجواب ہو گئے۔ علامہ اقبال کو حکومت کی طرف سے سر کا خطاب ملا۔ انہوں نے اسے قبول کرنے کی یہ شرط رکھی کہ ان کے استاد مولوی میر حسن کو شمس العلماء کے خطاب سے نوازا جائے۔ حکام نے یہ سوال اٹھایا کہ ان کی کوئی تصنیف نہیں، انہیں کیسے خطاب دیا جا سکتا ہے؟ علامہ اقبال نے فرمایا، ان کی سب سے بڑی تصنیف میں خود ہوں۔ چنانچہ حکومت کو ان کے استاد کو شمس العلماء کا خطاب دینا پڑا۔ علامہ اقبال کے والد شیخ نور محمد نے خواب دیکھا تھا کہ لقدک میدان ہے، ایک سفید کبوتر براق فضا میں چکر لگا رہا ہے، کبھی اتنا نیچے اتر آتا ہے کہ بس اب زمین کی قسمت جاگی، اور کبھی ایسی اونچائی پکڑتا ہے کہ تارا بن کر آسمان سے جڑ گیا۔ ادھر بہت سے لوگ ہاتھ اٹھا اٹھا کر اسے پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، سب کے سب دیوانے ہو رہے ہیں، مگر وہ کسی کے ہاتھ نہیں آتا۔ کچھ وقت گزر گیا تو اچانک اس نے غوطہ لگایا اور میری جھولی میں آن گرا۔ آسمان سے زمین تک ایک قوس بن گئی۔ جب شیخ نور محمد یہ خواب دیکھ کر اٹھے تو اپنے دل کو اس یقین سے بھرا ہوا پایا کہ اللہ تعالیٰ انہیں ایک بیٹا عطا کرے گا، وہ دین اسلام میں بڑا نام پیدا کرے گا۔ علامہ اقبال 9 نومبر 1877 کو برٹش انڈیا کے صوبہ پنجاب کے اندر سیالکوٹ میں ایک کشمیری خاندان میں پیدا ہوئے۔ ان کا خاندان کشمیری پنڈت تھا جس نے 15ویں صدی میں اسلام قبول کیا اور جس کی جڑیں کولگام کے جنوبی کشمیر کے ایک گاؤں سے نکلی۔ 19ویں صدی میں جب سکھ سلطنت کشمیر کو فتح کر رہی تھی، ان کے دادا کا خاندان پنجاب ہجرت کر گیا۔ اقبال کے دادا سر تیج بہادر کے 8ویں کزن تھے، جو کہ ایک اہم وکیل اور آزادی پسند جنگجو تھے، جو بالآخر اقبال کے مداح بن گئے۔ اقبال اکثر اپنی تقریروں میں اپنے کشمیری نسب کا ذکر اور یاد کرتے ہیں۔ اقبال کے والد شیخ نور محمد ایک درزی تھے، رسمی طور پر تعلیم یافتہ نہیں بلکہ ایک مذہبی آدمی تھے۔ اقبال کی والدہ امام بی بی سنبریال سے تعلق رکھنے والی ایک کشمیری کو ایک شائستہ خاتون کے طور پر بیان کیا گیا ہے، جس نے غریبوں اور اپنے پڑوسیوں کی ان کے مسائل میں مدد کی۔ ان کا انتقال 9 نومبر 1914 کو سیالکوٹ میں ہوا۔ اقبال کے والد کا انتقال 1930 کو ہوا۔ اقبال اپنی والدہ سے بہت پیار کرتے تھے اور ان کی موت پر انہوں نے اپنی دردمندی کے جذبات کا ایک خوبصورتی میں اظہار کیا: میرے آبائی علاقے میں کون بے چینی سے میرا انتظار کرے گا؟ اگر میرا خط نہ پہنچ سکا تو بے چینی کون ظاہر کرے گا؟ میں اس شکایت کے ساتھ تیری قبر کی زیارت کروں گا۔ آدھی رات کی نماز میں میرا اب کون سوچے گا؟ ساری زندگی تیری محبت نے عقیدت سے میری خدمت کی۔ جب میں آپ کی خدمت کے لائق ہوا تو آپ رخصت ہو گئے۔ ابتدائی تعلیم: اقبال کی عمر 4 سال تھی کہ جب انہیں قرآن پڑھنے کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ایک مدرسے میں بھیج دیا گیا۔ انہوں نے عربی زبان اپنے استاد، مدرسے کا سربراہ اور اسکاچ میں عربی کے پروفیسر سید میر حسن سے سیکھی۔ سیالکوٹ میں مشن کالج میں انہوں نے 1893 میں میٹرک کیا۔ انہوں نے 1895 میں فیکلٹی آف آرٹس ڈپلومہ کے ساتھ انٹرمیڈیٹ لیول حاصل کیا۔ اسی سال انہوں نے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں داخلہ لیا، جہاں انہوں نے 1897 میں فلسفہ، انگریزی ادب اور عربی میں بیچلر آف آرٹس کی ڈگری حاصل کی، اور 1899 میں انہوں نے اسی کالج سے ماسٹر آف آرٹس کی ڈگری حاصل کی اور پنجاب یونیورسٹی میں فلسفہ میں پہلی پوزیشن حاصل کی۔ یورپ میں اعلیٰ تعلیم: اقبال مغرب میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے گورنمنٹ کالج لاہور میں اپنے فلسفے کے استاد سر تھامس کی تعلیمات سے متاثر تھے۔ 1905 میں انہوں نے اس مقصد کے لیے انگلستان کا سفر کیا۔ اقبال نے یونیورسٹی آف کیمبرج سے اسکالرشپ کے لیے کوالیفائی کیا اور
2006 میں بیچلر آف آرٹس حاصل کیا۔ BA کی ڈگری نے لندن میں انہیں وکیل کے طور پر پریکٹس کرنے کا اہل بنا دیا، جیسا کہ ان دنوں پریکٹس ہو رہی تھی۔ اسی سال انہیں لنکنز ان میں بیرسٹر کے طور پر بار میں بلایا گیا۔ 1907 میں اقبال اپنی ڈاکٹریٹ کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جرمنی چلے گئے۔ 1907 میں ان کی برطانیہ اور دونوں میں مصنفہ عطیہ فیضی سے گہری دوستی تھی۔ یورپ میں اپنی تعلیم کے دوران اقبال نے فارسی میں شاعری شروع کی۔ انہوں نے اس زبان میں لکھنے کو ترجیح دی کیونکہ ایسا کرنے سے اپنے خیالات کا اظہار کرنا آسان ہو گیا۔ وہ ساری زندگی مسلسل فارسی میں لکھتے رہے۔ اقبال کو سب سے پہلے اپنی جوانی میں قومی امور میں دلچسپی پیدا ہوئی۔ 1908 میں انگلستان سے واپسی کے بعد انہیں پنجابی اشرافیہ کی طرف سے کافی پہچان ملی اور وہ میاں محمد شفیع کے ساتھ قریبی تعلق رکھتے تھے۔ جب آل انڈیا مسلم لیگ کو صوبائی سطح تک پھیلایا گیا اور شفیع کو پنجاب مسلم لیگ کی ساختی تنظیم میں اہم کردار ملا، اقبال کو شیخ عبدالعزیز اور مولوی محبوب عالمی کے ساتھ پہلے 3 جوائنٹ سیکرٹریوں میں سے ایک بنا دیا گیا۔ اپنے وقت کو قانون کی مشق اور شاعری کے درمیان تقسیم کرتے ہوئے اقبال مسلم لیگ میں سرگرم رہے۔ انہوں نے پہلی جنگ عظیم میں ہندوستانی شمولیت کی حمایت نہیں کی اور مسلم سیاسی رہنماؤں جیسے محمد علی جوہر اور محمد علی جناح کے ساتھ قریبی رابطے میں رہے۔ نومبر 1926 میں دوستوں اور حامیوں کی حوصلہ افزائی سے اقبال نے مسلم ضلع لاہور سے پنجاب قانون ساز اسمبلی نشست کے لیے الیکشن لڑا اور اپنے مخالف کو 3177 ووٹوں کے فرق سے ہرا دیا۔ انہوں نے کانگریس کے ساتھ اتحاد میں مسلمانوں کے سیاسی حقوق اور اثر و رسوخ کی ضمانت کے لیے جناح کی پیش کردہ آئینی تجاویز کی حمایت کی اور دھڑے بندیوں کو ختم کرنے اور مسلم لیگ میں اتحاد حاصل کرنے کے لیے آغا خان اور دیگر مسلم رہنماؤں کے ساتھ مل کر کام کیا۔ لاہور میں رہتے ہوئے وہ عبدالستار رنجور کے دوست تھے۔ اقبال، جناح اور تصور پاکستان۔ نظریاتی طور پر کانگریس کے مسلم رہنماؤں سے الگ ہو گئے۔ اقبال 1920 کی دہائی میں لیگ کو دھڑے بندی سے دوچار کرنے کی وجہ سے مسلم لیگ کے سیاستدانوں سے بھی مایوس ہو چکے تھے۔ اقبال کو یقین آیا کہ صرف جناح ہی ایک سیاسی رہنما تھے جو اتحاد کو برقرار رکھنے اور مسلم سیاسی بااختیار بنانے کے لیگ کے مقاصد کو پورا کرنے کے قابل تھے۔ جناح کے ساتھ ایک مضبوط ذاتی خط و کتابت قائم کرتے ہوئے اقبال جناح کو لندن میں اپنی خود ساختہ جلا وطنی ختم کرنے، ہندوستان واپس آنے اور لیگ کی ذمہ داری سنبھالنے پر راضی کرنے میں اثر انداز ہوئے۔ اقبال کا یقین تھا کہ جناح واحد رہنما تھے جو ہندوستانی مسلمانوں کو لیگ کی طرف کھینچنے اور انگریزوں اور کانگریس کے سامنے پارٹی اتحاد کو برقرار رکھنے کے قابل تھے۔ میں جانتا ہوں کہ آپ ایک مصروف آدمی ہیں، لیکن میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اکثر میرے خط لکھنے پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا، کیونکہ آپ آج ہندوستان میں وہ واحد مسلمان ہیں جن کی کمیونٹی کو طوفان کے درمیان محفوظ رہنمائی تلاش کرنے کا حق حاصل ہے، شمال مغربی ہندوستان اور شاید پورے ہندوستان میں آنے والا۔ جبکہ اقبال نے 1930 میں مسلم اکثریتی صوبوں کے خیال کی حمایت کی، جناح نے دہائی تک کانگریس کے ساتھ بات چیت جاری رکھی اور صرف 1940 میں پاکستان کے مقصد کو سرکاری طور پر قبول کیا اور ہندوستان کی تقسیم کی مکمل خواہش کبھی نہیں۔ جناح کے ساتھ اقبال کی قریبی خط و کتابت کو بعض مورخین نے قیاس کیا ہے کہ جناح کے پاکستان کے نظریے کو قبول کرنے کا ذمہ دار تھا۔ اقبال نے 21 جون 1937 کو بھیجے گئے خط میں جناح کو ایک علیحدہ مسلم ریاست کے اپنے وژن کی وضاحت کی۔ مسلم صوبوں کا ایک علیحدہ وفاق جس کی اصلاح میں نے اوپر کی ہے، وہی واحد راستہ ہے جس کے ذریعے ہم ایک پرامن ہندوستان کو محفوظ کر سکتے ہیں اور مسلمانوں کو غیر مسلموں کے تسلط سے بچا سکتے ہیں۔ کیوں نہ شمال مغربی ہندوستان اور بنگال کے مسلمانوں کو خود ارادیت کی حقدار قوموں کے طور پر تصور کیا جائے، جس طرح ہندوستان اور ہندوستان کے باہر دیگر اقوام ہیں۔ پنجاب مسلم لیگ کے صدر کے طور پر خدمات انجام دینے والے اقبال نے جناح کے ساتھ سیاسی اقدامات پر تنقید کی، جس میں پنجابی رہنما سکندر حیات خان کے ساتھ ایک سیاسی معاہدہ بھی شامل ہے، جسے اقبال نے جاگیردار طبقات کے نمائندے کے طور پر دیکھا اور بنیادی سیاسی فلسفے کے طور پر اسلام سے وابستگی نہیں کی۔ اس کے باوجود اقبال نے مسلم رہنماؤں اور عوام کو جناح اور لیگ کی حمایت کرنے کی ترغیب دینے کے لیے مسلسل کام کیا۔ اقبال نے کہا، باہر نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے، مسلمان جناح کے ساتھ ہاتھ مضبوط کریں، وہ مسلم لیگ میں شامل ہو جائیں۔ ہندوستانی سوال جیسا کہ اب حل ہو رہا ہے، ہندوؤں اور انگریزوں کے خلاف ہمارا متحدہ محاذ ہی جواب دے سکتا ہے۔ اس کے بغیر ہمارے مطالبات تسلیم نہیں ہوں گے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے مطالبات فرقہ واریت کا شکار ہیں، یہ سراسر پروپیگنڈا ہے۔ ان مطالبات کا تعلق ہمارے قومی وجود کے دفاع سے ہے۔ مسلم لیگ کی قیادت میں متحدہ محاذ بن سکتا ہے اور مسلم لیگ جناح کی وجہ سے ہی کامیاب ہو سکتی ہے۔ اب جناح کے علاوہ کوئی بھی مسلمانوں کی قیادت کرنے کے قابل نہیں ہے۔ ادبی کام
فارسی۔ اقبال کی شاعری بنیادی طور پر اردو زبان میں لکھی جاتی ہے۔ ان کے 12,000 اشعار میں سے تقریباً 7,000 اشعار فارسی میں ہیں۔ 1915 میں انہوں نے اپنی شاعری کا پہلا مجموعہ اسرار خودی کے راز فارسی میں شائع کیا۔ اردو۔ ڈاکٹر محمد اقبال کا دی کال آف مارچنگ بیل بانگے درا ان کا اردو شاعری کا پہلا مجموعہ 1924 میں شائع ہوا تھا۔ یہ ان کی زندگی میں 3 الگ الگ مراحل میں لکھا گیا تھا۔ انہوں نے 1905 تک جو نظمیں لکھیں، جس سال وہ انگلینڈ چلے گئے، حب الوطنی اور فطرت کی تصویر کشی کی عکاسی کرتے ہیں، بشمول اردو زبان کی حب الوطنی، سارے جہاں سے اچھا اور ترانہ ملی۔ انگریزی۔ اقبال نے 2 کتابیں دی ڈیولپمنٹ آف میٹافزکس ان فارس اور اسلام میں مذہبی فکر کی تعمیر نو اور انگریزی زبان میں بہت سے خطوط لکھے۔ انہوں نے معاشیات پر بھی ایک کتاب لکھی جو اب نایاب ہے۔ ان میں انہوں نے فارسی آئیڈیالوجی اور اسلامی تصوف کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ خاص طور پر ان کے عقائد کے اسلامی تصوف تلاش کرنے والی روح کو زندگی کے اعلیٰ تصور کے لیے متحرک کرتا ہے۔ انہوں نے فلسفہ، خدا اور نماز کے معنی، انسانی روح اور مسلم ثقافت کے ساتھ ساتھ دیگر سیاسی، سماجی اور مذہبی مسائل پر بھی گفتگو کی۔ اقبال کو 1931 میں ایک کانفرنس میں شرکت کے لیے کیمبرج میں مدعو کیا گیا تھا، جہاں انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا، بشمول چرچ اور ریاست کی علیحدگی پر۔ طلباء اور دیگر شرکاء سے میں ان نوجوانوں کو چند مشورے دینا چاہوں گا جو اس وقت کیمبرج میں زیر تعلیم ہیں۔ میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ الحاد اور مادیت سے بچو۔ یورپ کی سب سے بڑی غلطی چرچ اور ریاست کی علیحدگی تھی۔ اس نے ان کی اخلاقی روح کی ثقافت کو محروم کر دیا اور اسے ملحدانہ مادیت کی طرف موڑ دیا۔ میں نے 25 سال پہلے اس تہذیب کی خرابیوں کو دیکھا تھا اور اس لیے کچھ پیش گوئیاں بھی کی تھیں۔ انہیں میری زبان سے پہنچایا گیا تھا، حالانکہ میں انہیں بالکل سمجھ نہیں پایا تھا۔ یہ 1907 میں ہوا تھا۔ 6 یا 7 سال کے بعد میری پیش گوئیاں لفظ بلفظ سچ ہوئیں، جو اوپر بیان کی گئی یورپی اقوام نے چرچ اور ریاست کی علیحدگی میں کی۔ پنجابی۔ اقبال نے پنجابی میں کچھ نظمیں بھی لکھی، جیسے پیارا جیدی اور بابا بکری والا، جو انہوں نے 1929 میں اپنے بیٹے جاوید کی سالگرہ کے موقع پر لکھی۔ ان کی پنجابی شاعری کا ایک مجموعہ سیالکوٹ میں اقبال منزل میں نمائش کے لیے رکھا گیا تھا۔ ڈاکٹر سر علامہ محمد اقبال کی وفات 21 اپریل 1938 کو ہوئی۔ 20ویں صدی کے ایک معروف شاعر، مصنف، قانون دان، سیاستدان اور تحریک پاکستان کی اہم ترین شخصیات میں سے تھے۔ اردو اور فارسی میں شاعری کرتے تھے اور یہی ان کی بنیادی وجہ شہرت ہے۔ ان کا مزار لاہور میں ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے۔ آمین۔